ایک بڑا مبارک سفر آپ کی قسمت میں لکھ دیا ہے، اور جس جگہ آپ کو بلایا گیا ہے وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر انبیاء علیہم السلام نے پہنچ کر اپنے آپ کو پر مبارک اور سعید سمجھا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جس جگہ جا کر کے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے اپنی محبت کے جو وہاں پر طرح طرح کے طریقے ہم امتیوں پر ظاہر فرمائے ہیں، شاید اگر وہ آپ نہ ظاہر فرماتے تو ہم آج تک ہماری روحیں پیاسی رہتی ہیں۔ میں آپ بھائیوں سے یہ ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ آپ کو حج پر جانے سے پہلے یہ ایک ضرورت اپنے دل میں محسوس کرنی چاہیے کہ میں حج پر کیوں جا رہا ہوں۔ کیا جیسے سارے لوگ روا روی میں پیسہ آ جانے کے بعد یا استطاعت آ جانے کے بعد اپنے لیے حج کا سفر اختیار کر لیتے ہیں، کیا اسی طرح سے آپ نے بھی اپنے لیے پیسہ آنے کے بعد، مال آ جانے کے بعد، یا دیکھا دیکھی کہ بہت لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ نے اپنے لیے یہ حج کا سفر کا انتخاب کیا؟ یہ جتنا بھی حج ہے اس سب کا انحصار آپ کی اس سوچ پر ہے جس سوچ نے آپ کو اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ آپ حج کے لیے جائیں۔ میری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، انہیں چاہیے کہ یہ ایک سوچ اور یہ ایک فکر پہلے اس کے بارے میں یہ سوچیں تنہائی میں بیٹھ کر کہ میں حج پر کیوں جا رہی ہوں۔ میرے بھائی اور میرے بزرگ جو یہاں پر بیٹھے ہیں وہ یہ سوچیں کہ وہ حج پر کس لیے جا رہے ہیں۔ جب تک اس سوچ میں نکھار نہیں آ جاتا اور اس سوچ میں خالص پن نہیں آ جاتا، اتنی دیر تک آپ کا حج پر جانا اور ایک خاموشی کرا میں تو معمولی سے بھی شور میں اور عدم توجہی پر کبھی زندگی میں خطاب نہیں کیا۔ میں تو فلی اٹینٹیو دوسروں کو چاہتا ہوں، کیونکہ میں تو رٹ رٹا کے حج نہ سناتا ہوں، نہ سنتا ہوں، نہ پڑھتا ہوں، نہ پڑھاتا ہوں، نہ جاتا ہی ہوں حج پر۔ بالکل خاموشی تھوڑی سی کریں، اور آپ کولڈ ڈرنکس اپنے یا تو پورا اسے سرو کر کے اسے ختم کر لیں تاکہ میری طرف توجہ رہے۔ جی دیکھیں وہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نہ تو میری کو بات صحیح سمجھ رہا ہے نہ کچھ۔ یہ جو لوگ کھڑے ہیں نا، کائنڈلی آپ بیٹھ جائیں، آپ کی مہربانی ہے۔ یہ جو آپ سرو کر رہے ہیں نا ابھی، یہ جوس وغیرہ ان کو چھوڑ دیں، آپ کی مہربانی، سارے لوگ بیٹھ جائیں، مہربانی باتیں کوئی نہ کریں۔ اگر باتیں کرنی ہیں تو ان کا سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ کی مہربانی ہے، کوئی بندہ گفتگو نہ کرے، مہربانی۔ جتنے بھی انسان ہیں ان کو یہ عمل لے ڈوبے گا کہ انہوں نے جب کوئی عمل کیا تھا تو اس کے اندر جو سوچ اس کے اندر موجود تھی وہ کیا تھی۔
بخاری شریف کی پہلی ہی حدیث ہے، اور پہلی ہی حدیث کا آغاز امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات سے کیا ہے، اور وہ بچے بچے کی زبان پر ہے، لیکن ہلا دینے والی ہے، تباہ کر دینے والی ہے، اور خسارے والوں کے لیے اس میں اتنا خسارہ ہے اور نفع والوں کے لیے اتنا نفع ہے کہ وہ تصور سے باہر ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز بے شمار لوگ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے۔ مثلا ایک عالم دین آئے گا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ سے پوچھیں گے عالم دین، تم نے یہ دین جو بتایا ہے لوگوں کو اور اس میں عمر صرف کر دی تم نے، اور تم مفتی کہلواتے تھے، تم نے یہ کس لیے کیا؟ تو وہ آگے سے اللہ کو یہ کہے گا کہ اے اللہ، میں نے دین آپ کی رضا کی خاطر لوگوں کو بتایا۔ اللہ تعالیٰ اسے جواب میں کہیں گے کذبتا، تو ہے جھوٹا، تو نے دین میرے لیے نہیں بتایا، اس لیے بتایا کہ لوگ تجھے شیخ الحدیث کہیں، مفتی کہیں، مجمع واہ واہ کہے، بلے بلے ہو جائے، مفتی اعظم پاکستان ہوں، واعظ خوش بیاں ہوں، بلبل مدینہ بن جاؤں، اور لوگ متاثر ہو جائیں اور نکتہ فرینیاں کروں، لوگ میرے علم کی داد دیں۔ تو اے میرے بندے، لوگوں نے تجھے دنیا میں داد دی، لوگوں نے مفتی کہا، لوگوں نے شیخ الحدیث کہا، جن کی خاطر تو نے یہ سارا پاپڑ بیلا تھا، ان سے داد وصول کی اور دنیا کی جزا تجھے دنیا میں دی گئی، اس لیے تیرا یہاں پہ کوئی حصہ نہیں رہ گیا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کو منہ کے بل الٹا گرایا جائے گا اور گھسیٹ کر اس کو جہنم میں عالم دین کو داخل کر دیا جائے گا۔ فرمایا دوسرا، وہ سخی آئے گا اللہ کی بارگاہ میں اور آ کے اللہ رب العزت سے کہے گا یا اللہ، میں نے اپنا مال، دولت، مسجدیں، مدرسے، مرکز، قرآن چھاپنے میں، بڑی بڑی کتابیں حدیث کی چھاپنے میں لگایا۔ اللہ فرمائیں گے پھر یا اللہ، میں نے مال اپنا بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں نے بڑے لنگر خانوں میں نے جہاں کہیں بھی کسی غریب کی بیٹی کی شادی تھی وہاں پہنچا تیری رضا کی خاطر۔ فرمایا کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو نے چاہا کہ تجھے لوگ سخی کہیں، تیری تختی لگے، الحاج فلاں ابن فلاں نے یہ مسجد تعمیر کروائی، الحاج فلاں ابن فلاں نے اتنے لاکھ ہمیں ڈونیشن دیا، الحاج فلاں ابن فلاں نے یہ لنگر خانہ بنوایا، تو نے دنیا سے یہی چاہا، دنیا نے تجھ کو یہ کہہ دیا، میری خاطر کچھ نہیں کیا۔ فرمایا کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، منہ کے بل گرایا جائے گا، گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک تیسرا آدمی آئے گا جس کے اخلاص میں اور آپ کم ہی شبہ کر سکتے ہیں، وہ ہوگا اپنے وقت کا شہید۔ فرمایا شہید بارگاہ الہی میں آئے گا، شہید سے پوچھا جائے گا شہید، یہ جو تو نے اپنے جسم پر گولیاں برداشت کی، تیغ و تفنگ برداشت کیا، قتل ہو گیا، شہید ہو گیا، کس لیے ہوا؟ یا الہی اس لیے ہوا کہ آپ کو راضی کر سکوں۔ فرمایا کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو چاہتا تھا لوگ تیری شجاعت کی داد دیں، تجھے نشان حیدر دیں، ستارہ امتیاز دیں، وہ تجھے مل گیا، تو نے میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ اس کو منہ کے بل گرایا جائے گا اور اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ اس قدر خوفناک حدیث ہے کہ راتوں کو سونے نہیں دیتی، کہ عمر بھر کام کرتے کرتے ہم لوگ کہیں نیکیاں کرتے کرتے اینڈ پہ یہ نہ جان نکلے کہ ہمارے دل کی جب تلاشی لی جائے، جیسے مجرم کی تلاشی لی جاتی ہے، اس کی جیبوں کو ٹٹولا جاتا ہے، اس کے گھر کے اندر ٹٹولا جاتا ہے کہ چوری کا مال کہاں ہے، تو کہیں یہ تلاشی ہو جانے پر یہ نہ ہو جائے کہ تم نے جو حج کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ مال آ گیا ہے، فلاں عورت نے سوسائٹی میں حج کیا تھا تو میں بھی حج پر جا رہی ہوں، میری گھر کے ساتھ میری دیورانی اور جٹھانیاں ہو آئی ہیں، میں رہ گئی ہوں، میری عمر آخری آ گئی ہے اس لیے چلا جاتا ہوں، یا
دوستوں نے کہا چل یار اس دفعہ حج کر آئیں، تو میں حج کرنے پہ چلا گیا ہوں، اس سے آپ کا حج برباد ہو جائے گا۔ سب سے پہلے اس سوچ کو دیکھنا ہے جس سوچ پر اس عمل کا دار و مدار ہے۔ سب سے پہلے اس سوچ کو دیکھنا ہے کہ آپ حج کیوں کرنے جا رہے ہیں، کس چیز نے آپ کو اندر سے مجبور کیا کہ حج کرنے جاؤ، یہ سوچ سب سے پہلے دیکھی جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے صحابی ہیں اور اتنے سنت کے پابند ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں جب کبھی کسی جگہ پیشاب کرنے کے لیے رکے ہیں تو یہ بھی اس جگہ سے بعد میں کبھی حضور کی وفات کے بعد گزرے تو یہ وہاں پیشاب آتا یا نہ آتا تھا، یہ وہاں بیٹھتے تھے، بیٹھ کے اٹھ کے چلے جاتے تھے، اتنا پیار تھا۔ حضرت عمر کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کی بیوی حضرت حفصہ، ان کے یہ بھائی بھی ہیں اور حضور کے قریبی ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج فرما رہے ہیں، ایک شاگرد پاس کہا استاد جی ما اکثر الحاج، کتنے حاجی ہیں ماشاءاللہ۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے سر اٹھا کر کہا ما اکل الحاج، بہت کم حاجی ہیں اس میں بیٹا، بہت کم حاجی ہیں، باقی تو ساری سار ہیں، باقی تو ساری سار آئے ہیں، یہ گننے میں حاجی ہوں گے، یہ تلنے میں حاجی نہیں ہے، جب بارگاہ الہی میں تولے جائیں گے۔ اس لیے یہ وہ نازک ترین مقام پر آپ آ کر کھڑے ہو گئے ہیں اس حج کے وقت میں کہ شاید آپ کی زندگی میں اس سے بڑھ کر کوئی نازک مقام نہیں آنا۔ آپ پل صراط پر چڑھنے کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں، یہ احرام نہیں ہو رہا، باندھا جا رہا، یہ پل صراط پر آپ کو چڑھایا جائے گا۔ اب آپ تیار ہو جائیں، آج کے دن کے بعد سے آپ کا نام آ گیا ہے، آپ نے ساز و سامان خرید لیا ہے، یہ فاروق بھائی آپ کو یہاں پر حاجیوں کے بیگ بانٹیں گے، احرام دیں گے، جوتا پہننے کے لیے، مصلی بچھانے کے لیے، تسبیحات، قرآن مجید، چیزیں آ جائیں گی ہاتھ میں۔ آپ کا یہ تزادرہ آپ نے بنایا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب تم حج کے لیے آؤ تو استطاعت رکھتے ہوئے آنا، مانگ تانگ کر حج نہیں کرنا، روپیہ پیسہ جیب میں ہے نا تو حج کرنے کے لیے آؤ، زاد راہ لو، پر کہا فَإِنَّ خَيْرُ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، لیکن حج کے اندر جو تم سامان سفر لانے جا رہے ہو، جو کرنسی میرے ہاں چلتی ہے، ریال نہیں چلیں گے، دینار نہیں چلیں گے، درہم نہیں چلیں گے، ڈالر نہیں چلے گا، التقویٰ، تقویٰ آئے گا، تقویٰ آئے گا، خوف خدا ساتھ لے کر آنا۔ تقویٰ نام کس چیز کا ہے؟ خوف خدا کا، خشیت الہی کا۔ فرمایا خشیت وہ لے کر آنا جس سے جسم کانپ جائے تیرا وہاں پر، اور تیری روح لرز اٹھے کہ میں نے کس لیے حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تیرے دل اور بدن کے اندر جان نہ رہے، اتنے دھڑلے کے ساتھ وہاں حج کرنے نہ آ جائیں۔ مال کے زور پر حج نہیں کرنا، حج کرنا ہے تو میرا خوف دل میں بٹھا کر آئیں۔ دنیا کے بادشاہوں کے پاس جاتے وقت گھبرایا ہوا انسان ہوتا ہے، احساس اس کے اندر کمتری ہوتا ہے کہ میں وہاں جاؤں تو مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی بڑی بزنس ڈیل کے لیے تیاریاں اور فائلیں بنائی جاتی ہیں۔ اس بارگاہ میں آنے سے پہلے فرمایا کیا تیاری کی گئی ہے یہ ہم کو بتا دیں۔ اگر اس بارگاہ میں جانے کے لیے کوئی تیاری ہے اور سوچ بیدار ہوئی ہے اور آپ نے سوچ لیا ہے کہ میں حج کر جانے کے بعد بدل جاؤں گا اور ابھی سے بدلنا شروع ہو گئے ہیں تو حج مبارک، تو حج مبارک۔ اگر آپ نے یہ نہیں سوچا ہے کہ میں آج بدل جاؤں گا حج کی درخواست دیتے وقت تو وہاں جانا آپ کا عبث و بیکار، کچھ بھی نہیں ہوگا حج کر لینے کے بعد۔
کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ جیسے جائیں گے ویسے ہی لوٹ آئیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ بعض نمازی مسجد میں اس طرح سے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں کہ وضو ہے، قبلہ کی طرف بھی ہوئے، پاک بھی تھے، نماز بھی پڑھی، امام کے پیچھے پڑھی، لیکن جس وقت وہ مسجد سے باہر نکلے فرشتے نے نماز لپیٹ کے اس کے منہ پر دے ماری، فرمایا تیری کوئی نماز نہیں ہے۔ حاجیوں کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ جا رہے ہیں خدا کے ہاں، کہیں حج منہ پر نہ دے مارا جائے۔ اس لیے عزیزو، آپ اس وقت پل صراط پر کھڑے ہیں، اگر آپ نے اپنی اس حج کی پیچھے جو سوچ ہے اس کو نکھارا نہیں، اور ابھی تک آپ کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ میں نے حج کیوں کرنے جا رہی ہوں اور کیوں حج کرنے جا رہا ہوں، تو عزیزوں یہ پھر آپ کے لیے فکر کا مقام آ گیا ہے، آپ کے لیے فکر کا مقام آ گیا ہے۔ اگر آپ نے اپنی سوچ میں رات کی تنہائی میں بوقت تہجد کچھ سوچا ہے تو آپ شیئر کر سکتے ہیں مجھ سے کہ میں نے تہجد کی نماز پڑھی اور پڑھنے کے بعد میں نے اس پہ خوب غور و فکر کیا کہ میں حج کرنے کیوں جا رہی ہوں اور کیوں کرنے جا رہا ہوں، تو مجھ سے مبارک لیجئے، حجن مبرورہ و سعین مشکورہ ابھی کہتا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک سوچا نہیں نا تو پھر بڑی معذرت میرے عزیزوں، میں کوئی مبارک نہیں آپ کو دے سکتا، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ آپ کو یہاں حج کے فضائل سنا کے میٹھی میٹھی گولیاں آپ کو کھلا کے اپنی خطابت کے جوہر دکھا کے اور آپ سے داد وصول کر کے تشکر کی باتیں سن کر کے میں چلا جاؤں۔ میں نے ان کے ساتھ بھی حج کیے ہیں اور ویسے بھی کیے ہیں، میں نے دونوں حج دیکھے ہیں کہ وی آئی پی حج میں کیا ہوتا ہے اور دوسرا جو وی آئی پی ہے وہ کیا، نان وی آئی پی وہ کیا ہوتا ہے۔ حج عمرے کرتے، عمرے پہ عمرے جا کے میں نے دیکھا ہے یہ ہوتا کیا ہے، یہاں حاجی آ کر کرتے کیا ہیں، حاج نے بازاروں میں پھرتی کیا کرتی کیا ہے، زیور ڈھونڈتی ہوئی حاج نے، گفٹ خریدتی ہوئی حاج نے، کپڑے جوتے خریدتی ہوئی حاج نے، بیویوں کو روپیہ پیسے کی طرح پکڑا رہے ہیں، جاؤ جا کر خریداریاں کرو، خود بھی ہوٹلوں میں کھانا کھاتے ہوئے حاجی، یہ بڑے بڑے فل بورڈ حاجی، ہاف بورڈ حاجی، کھا رہے ہیں حاجی، فلاں مقام میں جا رہے ہیں حاجی، مندی کھا رہے ہیں حاجی جیسے کبھی کھائی نہیں، وہ البیک کھانے جاتے ہیں، تازیج، رات ایک حاجی پھر رہے تھے میرے ساتھ، کہا تازیج کھانا اس دفعہ جا کے، اس کے ٹیسٹ ہی کا سب الگ ہو گیا۔ اسلام آباد میں رات ایک دینی ادارے میں تقریر کر رہا تھا میں، تو وہاں سے کہا حاجی نے مجھے نکل کر یہ کہا، کہتا میں اس رمضان گیا ہوں، میں تو آپ کو بتا نہیں سکتا تازج کے کتنے ٹیسٹ آ گئے ہیں۔ یا الہی یہ کھانے آئے ہیں تیرے در پہ یا تجھ کو منانے آئے ہیں؟ یہ شرمندہ چہرے ہیں، حج تو شرمندگی کا نام ہے۔ جو کچھ کر دیا ہے تم نے خدا کی زمین پر، خدا کی نعمتیں کھا کر کے، شیطان دیکھ کر گھبراتا ہے کہ یہ ہے وہ لوگ جن کو اللہ نے کہا تھا میں خلیفہ بنانے لگا ہوں زمین پر۔ 40 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، کروڑوں لوگ بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں، اور نہ ملک پاکستان بدل رہا ہے، نہ دبئی بدل رہا ہے، نہ سعودیہ بدل رہا ہے، مزید گمراہ ہوتے جا رہے ہیں۔ حاجیوں کے اتنے مجمع میں بدلے ہوئے لوگوں سے 40 لاکھ لوگ اگر ایک ملک کے بدل جائیں، 2 لاکھ متقی آ جائیں یہاں پر، تو خدا کی زمین پر یہ جو آفات سماوی و ارضی آتی ہیں یہ ختم ہو جائیں۔ اولیاء اللہ اور صالحین اور صدیقین و شہداء و ابرار اگر تمہارے میرے ملک میں ہوں تو یہ حالت نہ ہو اس ملک کی، دبئی کے اندر عیاشیاں نہ ہوں،
سعودی عرب کے اندر اتنے شہر بن کر وہاں یاشیاں نہ ہو. کہاں گئے یا اللہ وہ حاجی؟ حرم شریف سنگ مرمر کا بنا دیا. ہاں ہر طرح کی سہولت اور اے سی لگا دیے. ٹھنڈے پانی کے آب زمزم ملتا ہے. باہر کے ہوٹلوں میں کھانوں کی بہتات ہے. قرآن شریف آفس پیپر پر شافعات کمپلیکس سے چھپتا ہے. تسبیحاں سونے چاندی کی بکتی ہیں. اور ملک اور ہم بدلتے نہیں ہیں. وجہ کیا ہے عزیزوں؟ یہ سوچنے کا مقام ہے. عزیزوں یہ تدبر کا مقام ہے. عزیزوں فکر کرنے کا مقام ہے. عزیزوں کہیں یہ نہ ہو کہ حج منہ پر دے مارے جائیں. ادھر حج کیا ہے میں نے دیکھا ہے میرے ساتھ، اور ادھر حاجی ایئرپورٹ پر رشوت دے رہا تھا کہ سامان کم لکھ دو، میرا زیادہ اس کے پیسے لے لو، اوور لگیج. نیچے بیٹھا میرے ساتھ اتنا رو رہا تھا حج کے دوران. جب اس کی باری آئی تو اس نے اپنی سیٹ کے اوپر والا کیبن بھی ایئر جہاز کا استعمال کیا، اور ساتھ والے کیبنوں کے اندر بھی اپنے ہینڈ کیری ٹھونس لیے. اور جو دوسری سیٹوں والے جس وقت ادھر آئے تو وہ کہیں یہ کس کا سامان ہے، یہ کس کا سامان ہے، اٹھائے ہم نے اپنا لگانا ہے. وہ بولنا ہی نہیں، وہ بولنا ہی نہیں. بیت اللہ کا پکڑ پکڑ کے غلاف رو رہا تھا. وہ ایک نے میرے سے ایسا وہاں خطاب فرمایا، میں نے کہا یا اللہ آج کے بعد اسی عالم کو سننا ہے. اگلے دن جو اس نے میرے سامنے بیٹھ کر باتیں کی تو وہ ایسے ہنس ہنس کر بتا رہا تھا کہ میں نے حاجیوں کو خطاب کیا اور کیسے بیوقوف بنایا. میری بہنیں وہاں دھکے کھاتی پھرتی مالز میں، امیر بہنیں، میری امیر بہنیں، کپڑے جوتے کی ہرس. 10 لاکھ روپے کی شاپنگ کرائی تھی 2016 میں بندے نے، تو 10 اور بیوی کو دے رہا تھا. اس نے کہا یہ ختم ہو گئے. عزیزوں میں آپ کو صرف یہ بتانے آیا ہوں، حج مرضی کا کرانا، جس فرقے سے ہو جیسے ہو کچھ نہیں ہوتا. حج کو غلطیاں ہوئی نا حج پر، اللہ دنیا میں معاف کرنے والا ہے، آخرت میں معاف کر. جس دن حاجیوں نے 10ویں تاریخ کو غلطیاں کی نا، مسلم شریف میں آتا ہے رسول اللہ کے پاس آئے حاجی صحابہ، یا رسول اللہ یہ غلطی ہو گئی حج میں. فرمایا لا حرج. یہ ہوئی، فرمایا لا حرج. یہ ہوئی، لا حرج. یہ غلطیاں تو معاف ہو جائیں گی. حج کی اندر کمی کوتاہی فقہی، یہ تو کہیں بکرا دے دلا کے جان چھوٹ جائے گی. جو حاجی قبول نہیں ہونا کسی سوچ کی بنا پر، اس کا کیا کریں گے؟ بکروں والا حج ہو جائے گا، 10 دے دو خدا کی راہ میں. لا ینال اللہ، اللہ کو نہیں پہنچتا. لحومھا و دمائھا، تمہاری بکرے موٹے موٹے، ان کے چربیاں اور ان کے گوشت خدا کو نہیں پہنچتا ہے. خدا کو پہنچتا ہے، سورہ حج میں آتا ہے تقویٰ، اللہ سے وہ خوف، وہ خشیت کہ دل بھی کانپے، روح بھی کانپے. اور حدیث شریف قرآن مجید میں سورہ توبہ میں آتا ہے کہ انفال میں کہ ان کی وجلت جلودہم، ان کی جلدیں بھی کانپ رہی ہوتی باہر سے اللہ کے خوف سے، جب وہ اللہ کے احکامات سن رہے ہوتے ہیں. نیندیں اڑ گئیں صحابہ کی. رسول اللہ رات میں کھڑے تہجدوں میں رو رہے ہیں، اللہم انی اسألک عملا متقبلا، اپنے اس بندے کو ایک ایسا عمل دے جس کو پر تو خوش ہو کر اس کو قبول کر لے. مقبول عمل نہیں ملتا. ایک حج میں نے صرف اس لیے اس نیت سے کیا تھا کہ یا اللہ کاشف علی تیری بارگاہ میں صرف اس نیت سے آ رہا ہے کہ اس سے پہلے پتہ نہیں کیا نیتیں تھیں کہ مجھے مقبول عمل صالح عطا فرما دے. مجھے مقبول عمل صالح، میں عمل تو نیک کر رہا ہوں لیکن وہ رد ہی کر دیے گئے تو اس کا فائدہ کیا؟ مقبول جو قبول حق کو، حق اس کو قبول کر لے.
اللہ کہیں کہ واقعاً تو نے یہ عمل کیا ہے اور اچھی سوچ اور خالص مجھے منانے کے لیے کیا ہے، مجھ سے ڈر کر کیا ہے، تو یہ چاہتا تھا کہ میں یہ عمل لینے کے بعد جہنم سے تیری آزادی کا پروانہ تجھ کو لکھ دوں، پروانہ تجھ کو لکھ دوں، یہ تو نے اس لیے حج کیا ہے۔ حج اس وقت بھی ہوا تھا عزیزو جب 3 لوگوں نے حج کیا تھا، 3 لوگ، 2 مرد اور 1 عورت، رات کی تنہائیاں اور صحرا، جنگلی وحشی جانور، تپتا ہوا صحرا، تپتے ہوئے پہاڑ، کچا کوٹھا، نہ وہ سنگے مرمر، نہ وہاں پر کوئی سیمٹ، ایک مٹی کی رکھی ہوئی 4 دیواری، اس کے اندر ایک دروازہ کچا سا پرانا سا لکڑی کا آمنے سامنے، اور بیٹا بغل میں، بیوی پیچھے، یہ کون ہے جو پڑھ رہا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ حاضر ہو گیا ابراہیم، ساتھ اس کے اسماعیل، ساتھ اس کی زوجہ ہاجر، ہم 3 آئے ہیں تیری بارگاہ میں اس کچے کوٹھے کے گرد طواف کرنے کے لیے، مجھ ابراہیم کو قبول کر، میری زوجہ کو قبول کر، میرے پتر کو دین کے لیے قبول کر۔ حج ایسے نہیں ہوا ہے، اس طرح کا حج نہیں تھا، اس طرح کا حج ہوتا ہم حاجی کبھی نہ اس حج کو جاتے۔ صحرا میں کون جائے گا حج کرنے؟ ایک ٹیلا تھا یہ بیت اللہ شریف، تھوڑا سا اونچا تھا، پہاڑ یوں تھے پیالے کی مانند تھا، درمیان میں بیت اللہ اور آس پاس خوفناک پہاڑ۔ آج بھی تم ان ہوٹلوں سے نکل کے ان پہاڑوں کو رات کے وقت دیکھنے جاؤ گے دل دہل جائے۔ 4000 5000 سال پہلے ایک جوڑا اور 7 بچہ بغل میں لے کے ساتھ اس کو حج ہو رہا ہے، یہ حج ہو رہا ہے، یہ کوئی حج نہیں ہے۔ موبائل بند کریں، یہ حج نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حج کیا ہے، حضرت حاجر نے جو حج کیا، جس کو آپ حاجرہ لفظ بولتے ہیں، یہ اصل میں لفظ حاجر ہے اپنے پاس سے ہی ڈال لی ہے۔ حاجر ام اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری زوجہ، پہلی سارہ۔ خون کس کا چل رہا ہے؟ بند کر لیں جس بہن کا بھی ہے۔ یہ چل رہا ہے حج، اور اس حج کے اندر 3 بندے حج کر رہے ہیں، ہاں، اور وہ حج ہو رہا ہے۔ کیا یہی حج آپ کرنے جا رہی ہیں میری بہنیں، جو حضرت حاجر نے کیا تھا، جو حضرت فاطمہ نے کیا تھا، جو حضرت خدیجہ نے کیا تھا، جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے کیا تھا؟ انہوں نے کوئی خریداری نہیں کی حج پر، وہ تو اللہ کو منانے آئی تھی، با پردہ و با حیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ہمارے ہاں تو مولویوں نے فتوے دے دیے نا کہ چہرہ نہ بھی ڈانپے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نہیں، عربوں کے ہاں زیب و زینت والے نقاب پہنے جاتے تھے چہرے کے ساتھ، آج بھی وہاں نقاب پہنتے ہیں، اس کے اوپر موتی جھالریں لگی ہوتی تھی فیشن کے طور پر۔ اللہ کے نبی نے اس نقاب کرنے کو منع فرمایا ہے، ورنہ گھونگھٹ والا جو پردہ ہے وہ رسول اللہ کی زوجہ فرماتی ہیں ہم گھونگھٹ کا پردہ نکالتی تھی جب مرد سامنے سے گزرتے تھے، اور جب وہ چلے جاتے تھے بی بی عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ہم گھونگھٹ اوپر منہ کر کے تو آپس میں باتیں کر لیتے تھے۔ آپ حرم میں جائیں، سب سے زیادہ پاکستانی عورتوں کے حالات خراب ہیں وہاں پر، باقی پورے لباس پہنے گھونگھٹ نکالے پھر رہی ہیں، سفید رنگ کے لباس۔ مرد کے لیے خوشبو وہ ہے جو پاس بیٹھے سمیل آئے، عورت کی خوشبو شریعت نے کہا ہے اس کا رنگین لباس ہے۔ خوشبو اس لیے لگائی جاتی ہے کہ توجہ ہو،
تو رنگین لباس توجہ کراتا ہے، تو پیغمبر نے منع فرمایا۔ اپنے آپ کو اگر آپ بدل رہے ہیں تو پھر تو ہیں آپ حاجی اور حاجن۔ اگر آپ اپنے آپ کو بدل نہیں رہے ہیں، نہ ہے آپ حاجی اور نہ ہے حاجن۔ عزیزو، مقام فکر ہے، تم کو لاکھوں کروڑوں مبارکے کہ تم بلا لیے گئے ہو، لیکن تم کو لاکھوں کروڑوں بار تنبیہ بھی کہ کہیں رد نہ کر دیے جاؤ بلانے کے بعد۔ آپ کہو لبیک، حاضر ہوں، آواز آئے لا لبیک، نہیں حاضر ہو تم یہاں پر، ایبسنٹ مائنڈڈ پرسن، گو اوے فرام ہیئر، چلو یہاں سے بھاگو، کس لیے تم حاضر نہیں ہو؟ یہ حاضریاں اس طرح ہوتی بارگاہ الہی میں۔ ہاں جی، تم جیسے کو کہتے ہیں روپیہ اس لیے لیا تھا کہ بن سوچے سمجھے اٹھے اور حج کرنے چلے آ گئے ہو، بن سوچوں کے، بن فکر۔ یہ ناممکن ہے عزیزو، یہ ناممکن ہے عزیزو۔ 50 لاکھ لگا کر حج کر کر واپس آؤ گے، 20 اپنا، 20 بیوی کا، 10 وہاں کا خرچ، اور لوٹ کر آؤ تو بغیر حاجی لکھے ہوئے خدا کی بارگاہ میں آؤ۔ یہ سوچو، اگر نماز پنجگانہ میں غرق ہو کر پڑھ رہے ہو تو حاجی ہو، اگر اپنے مال کے اندر سے حرام حلال کی تمیز کر لی ہے تو حاجی ہو، اگر پچھلے گناہوں پر نادم ہو گئے ہو پچھلی زندگی پر تو حاجی ہو، اگر آج ہی بدل گئی ہو تو سمجھو تم قبول کرنے کی ہو، اگر آج نہیں بدلی ہو اور آج نہیں بدلے ہو تو سمجھو آ کر بھی قبول نہیں کیے جاؤ گے۔ سوچو کیوں حج کرنے جا رہے ہو، یہ کیوں تم کو بلایا، کیوں تم کو روپیہ دیا؟ کیا خدا کی لاٹھی ایسی ہے کہ اندھے کی لاٹھی کی طرح وہ گھما رہا ہے، جس کو لگ گئی؟ یہ جو رزق تم کو دیا ہے حج کرنے کے لیے، یہ بڑے پلان سے دیا گیا ہے کہ اس کے مال میں اتنا اضافہ کرو۔ یہ جو گناہوں سے لتھڑ گیا ہے، یہ مال خرچ کر کے میرے پاس آئے اور آ کر کہے یا ربی اغفر لی، خداوند عالم مجھ کو بخش، وذریتی، میری اولاد اور نسل کو بخش، وزوجی، اور میری زوجہ کو بخش، اور جمیع مسلمانوں کو بخش۔ فرمایا وہ ہاتھ اٹھائے میں رد نہ کروں۔ اگر اٹھے ہوئے ہاتھ رد ہو گئے کہ کیا ہاتھ یہ ایسے ہیں کہ یہ میری طرف دعا کے لیے بلند ہوں، دیکھا دیکھی ایکٹنگ کرتے ہیں حج پر، دعا نہیں مانگ رہے ہوتے، اس کو موبائل پکڑا کر کہتے میں دعا مانگوں گا، اس طرح تم سامنے سے آ کر پوز لے کے دعا میری تصویر کھینچو، دعا نہیں مانگ رہا، خدا کے گھر میں کھڑا ہو کر خدا کو دھوکہ دے کر خدا کے سامنے ایک ایکٹنگ کی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حاجی ہے جس کی تصویریں ہی فوٹو شوٹ کر رہا ہے۔ حرم میں بیٹھا تھا آج سے 8-9 سال پہلے، ایک لڑکی نے اپنے آپ کو لپیٹا ہوا، ساتھ اس کا شوہر، دونوں جوان امیر زادوں کی اولاد، حج کے لیے دونوں آ گئے، طواف کیا، اس کے بعد لڑکی نے تصویر کھنچوائی، پھر لڑکے نے احرام میں تصویر کھنچوائی، پھر لڑکی نے کہا رک جاؤ، اس اسٹائل میں نہیں، اب میں ذرا احرام کھول کے دوپٹہ اور طرح سے سیٹ کرتی ہوں اور زمین پر یوں کر کے ٹیک لگا کے تصویر کھنچوائی۔ یہ حج ہے، یہ ہمارے حرم میں دیکھنے کی باتیں ہیں۔ جس حاجی کی تصویر نہیں نا حج کی، وہ بخشا گیا ہے۔ جو حاجی تصویریں لگاتے ہیں نا کھینچ کے، اب میں مدینے میں حضور کے روضے پہ جھوٹے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور تصویریں کھینچ رہے ہیں، پیچھے مدینہ شریف رکھ کے تصویر کھنچواتے ہیں۔ کس لیے کھنچواتے ہیں؟ یادگار۔ تو یادگاروں سے کیا ہوتا ہے؟ جو بدلہ نہیں، یاد تو اس کو رہے کہ تم نے حج کیا، اس کو یاد رہے۔ رسول اللہ کہیں یہ حاجی ہے، یا اللہ میں شفاعت کی درخواست کرتا ہوں بارگاہ میں، قبول فرمائیے میرے اللہ، میرا امتی آیا ہے،
حج لے کر آیا ہے. حاجی کی اندر سوچ اور آپ کی اپروچ ہی نہیں حج والی, تو کس لیے جا رہے ہیں؟ احرام نشانی ہے کہ دنیا ہی میں نے یہ پریکٹس کر لی ہے کہ اب میں قبر میں جانے کے لیے تیار ہوں. جس طرح مردے کو 2 چادریں پہنا دی جاتی ہیں, آپ نے اپنی زندگی میں چادریں, اپنا سلا ہوا لباس اتار لیا اور اوپر 2 چادریں باندھ لی کہ میں مردہ جا رہا ہوں خدا کی بارگاہ میں مردہ جا رہا ہوں. عزیزو, سوچ پر منحصر حج ہے, فقہ کے مسئلوں پر منحصر حج نہیں ہے. فقہ پر منحصر مسئلوں پہ حج نہیں ہے میرے دوستو. بیت اللہ کے چکر لگانا تو یہ سوچ لینا کہ شہنشاہ کا اسی طرح حشر میں تخت ہوگا, اللہ رب العزت بیٹھ جائیں گے. میں آج عرش معلیٰ کے گرد چکر لگا رہا ہوں, اسی بیت اللہ کے بالکل اوپر اسی طرح چڑھتے جائیں تو عرش کے پاس 7ویں آسمان پر جا کر کے وہاں بھی ایک بیت اللہ بنا ہوا ہے, اور اس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے. 70,000 فرشتہ ایک وقت میں اس خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے, اور جس نے ایک دفعہ اب طواف کر لیا ہے 7 چکر, اب اس فرشتے کی حشر کے دن تک باری نہیں آنی. وہ گیا, بیج گیا جو کر لیا. ادھر آپ کھڑے عرش کے نیچے, فرشتے اوپر طواف کر رہے ہیں, آپ نیچے کر رہے ہیں. ایسے نور کے مجمع میں آپ بلا لیے گئے ہیں, آپ بلا لیے گئے ہیں. وہاں اگر آپ کا دل نہیں کانپا, وہاں سچی توبہ نہیں کی, وہاں چکر لگاتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوئے, اور پختگی کے ساتھ توبہ کا عہد نہیں کیا, اور اپنی جن چیزوں کی گناہوں کی ایڈکشن ہے اس کو آپ نے چھوڑا نہیں, تو یہ کیسا جھوٹا طواف ہو رہا ہے. جو میری بہن صفا مروہ کرتے ہوئے اس نے سوچا نہیں کہ جیسے حضرت ہاجر نے اسماعیل کو پالا تھا, میں بھی دین کی راہ پر جا کر اپنے پتر کو اسماعیل بناؤں گی. میں بھی جس طرح وہ بھاگی صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, پھر صفا سے مروہ, پھر مروہ سے صفا, یہ بھاگ رہی ہے اپنی اس نسل کو بچانے کے لیے جس کا اجر وہ حشر میں اپنے خدا سے لینا چاہے گی. اس بچے کے لیے بھاگی ہے, دنیا کے لیے بچے کے لیے نہیں بھاگی ہے. جب پانی کی تلاش ہوئی اور اس نے وہ ابراہیم کو اجاڑ بیابان میں بغیر کسی یونیورسٹی کے, بغیر کسی کالج کے, بغیر بیکن ہاؤس کے, بغیر لائٹ سکول کے, بغیر ڈی پی ایس کے, بغیر ایچیسن سے, بغیر آکسفورڈ سے, بغیر ہارورڈ یونیورسٹی سے, اس نے ایک بچہ پال کر اپنے شوہر نامدات کو دیا. بچے کو باپ نے کہا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھ کو ذبح کرتا ہوں, بیٹے بتا تیری رائے کیا ہے. لڑکے نے فرما برداری سے کہا ابا جان یا اباتی تفعل ما تؤمر, جو حکم ہے وہ کر گزریے, میں تیار ہوں, ذبح کیجئے. تم اپنے شوہروں کو ایسے بچے دے سکی ہو؟ اقبال اس فرما برداری پر حیران و پریشان اور سرگرداں ہے. پوچھتے ہیں, خود ہی شعر لکھتا ہے اقبال کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے بچے بھی نافرمان, کالجز کے بھی نافرمان. لکھتا ہے, حیرت سے لکھ رہے ہیں. کیا لکھ رہے ہیں اقبال؟ مرحوم لکھتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سوچتا ہوں یہ ہو کیا رہا ہے, یونیورسٹی میں پڑھایا تھا کسی میں, یا کچھ دینی سوچوں اور نظر کا فیضان تھا ماں کا. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کس نے بتایا کہ باپ کے سامنے آنکھ نہیں اٹھاتے؟ کس نے بتایا کہ باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرتے؟ یہ ماں کی اعلیٰ شاندار تربیت تھی.
اللہ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا ابراہیم جاؤ یہاں عراق سے اپنے بچوں کو، بیوی کو اٹھا، سال بھر کے بچے کو، بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں لے جا جہاں پانی کا بھی نام نہیں، جہاں گھاس پھوس کا بھی نشان نہیں۔ جب وہاں چھوڑا تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی نہیں بتایا کہ میں کیوں چھوڑ رہا ہوں۔ کئی آوازیں حضرت ہاجر نے دی، آخری آواز میں یہ پوچھا کہ یا ابراہیم اپنی ناراضگی کی وجہ سے ہمیں یہاں چھوڑ رہے ہیں یا پھر اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے صرف اتنا کہا اللہ نے مجھے کہا ہے کہ اپنی زوجہ اور اپنے فرزند اکلوتے فرزند کو وہاں ہمارے پاس ہمارے حکم سے صحرا میں چھوڑ دے، جہاں ان کی حفاظت کے لیے کوئی قبیلہ انسان نہیں ہے۔ اتنی بات سننی تھی، مومنہ مسلمہ زوجہ نے یہ کہا ابراہیم آپ جائیے، جب اللہ نے یہ کہہ دیا ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اتنے ایمان والی عورت تھی، نہ گھر، نہ نوکر چاکر، نہ گاڑی، نہ بینک بیلنس۔ آج کی خاتون کے پاس کتنا کچھ ہے اور پھر بھی اس کے خدا پر بھروسے نہیں ہیں۔ بیویاں یہ تھیں، اس ایمان پر سارا کام ہوا ہے۔ آج اس لیے ہے کہ آپ وہاں جائیں، داستان ایمان دیکھ کر آئیں کہ وہاں ایک داستان لکھی ہوئی ہے، اس بیت اللہ کے گرد ایک داستان ہے، اس صفا و مروہ کے گرد ایک داستان ہے، وہ ابلتے ہوئے چشمے آب زمزم کے، اس کے اندر ایک داستان ہے، وہ مقام ابراہیم جہاں قدم اقدس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 4000 سال سے لگے ہوئے ہیں، رسول اللہ کے بھی نہیں لگے، حضرت ابراہیم کے اللہ نے محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ سوچیں وہ کیوں کہا کہ اس کے پیچھے کیوں نماز پڑھو، اور وہ کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ وہ جو حجر اسود ہے وہ اس کونے والا ہی کیوں چومنا ہے؟ باقی 3 کونوں کو کیا ہوا ہے؟ وہ جو ملتزم ہے، جو کعبہ کے دروازے سے رکن حجر اسود تک کا حصہ ہے، وہاں ہی کیوں رسول چمٹے ہیں، کہیں اور کیوں نہیں چمٹے ہیں؟ یہ کعبہ ہے کیا؟ یہ بنا کیسے ہے؟ دروازہ کس لیے لگایا ہے؟ کھلتا کیوں ہے؟ بند کیوں ہوتا ہے؟ اس نکر پہ حتیم کی جگہ کیوں ہے؟ یہ جو 3 پتھر نیچے خاص لگے ہیں یہ ہیں کیا؟ نہیں، اس کے تو دروازے ہیں، وہاں کا تو پتھر ٹھنڈا ہے، وہاں تو اے سی چلتا ہے۔ جس وقت قرآن کاغذوں پر نہیں لکھا گیا تھا، اس وقت چمڑے پہ لکھا گیا تھا، پتوں پہ لکھا گیا تھا، ہڈیوں پہ لکھا گیا تھا۔ صحابہ پڑھتے تھے اور روتے تھے۔ جب تاج کمپنی کا چھپا، نہ تم روتے ہو، نہ پڑھتے ہو، نہ عمل کرتے ہو۔ جس وقت حاجی، قرآن نے فرمایا نبی اتنی دور سے حاجی آئیں گے کہ ان کی اونٹنیاں موٹی ہوں گی چلتے وقت، جب مکہ پہنچیں گی دبلی ہو جائیں گی، بال اڑے ہوئے۔ قرآن نے حدیث شریف میں آتا ہے، حاجی جب آتا تھا لباس احرام اس کا میلا، بڑے ہوئے جٹے، بال، ناخن بڑے ہوئے، برے حال حاجی پہنچتا ہے۔ ایسے پہنچتے تھے لوگ۔ اللہ جا کر اپنی حالت زار سنا، دیکھ اللہ تیرا عاشق لاکھوں میلوں کا سفر پیدل طے کرتا ہوا، اونٹنیوں پر بیٹھا ہوا، ہر راستے میں نمازوں پہ نمازیں پڑھتا ہوا۔ میں 2 سال میں پہنچا اللہ، میں 5 سال میں پہنچا اللہ، میں 8 مہینے میں پہنچا اللہ، میرے گھر کی روٹی نہیں کھائی اللہ، اس لیے نہیں کھائی، میں تجھ سے بخشش لینے کے لیے آیا ہوں۔ بندے کے برے حال دیکھ کر ہی بندہ رحم کر جاتا ہے، تو پھر خدا ہے، میرے برے حالوں کو، ظاہری حالت کو دیکھ کر ہی بخش لے۔ وہ اللہ کے ہاں روتا تھا۔ آج حاجی جاتا ہے، بعد میں اترتا اس فروخ کی جان کھاتا ہے، ہاں فروخ کہاں ہے سم؟ جب نیا نہ سم چلی، کہاں ہے سم؟ تو کہتا تھا حاجیوں کو سم دینی ہے۔ فروخ وہاں بھاگا پھرے، جناب اس کی سم، اس کی سم، ہیلو میں پہنچ گیا۔ رسول اللہ تو نہیں بتایا ہوگا،
4000 سال سے حاجی تو نہیں بتاتے تھے کہ میں پہنچ گیا. کتنی کہ تجھے اولاد کی پیچھے فکر ہے اور کتنی کہ تجھ کو فکر ہے اولاد کی. نبیوں سے زیادہ پیار کرتے ہو اپنی اولادوں کو, اور نبیوں کی اولادیں ان سے زیادہ تمہاری اولادیں تم کو چاہتی ہیں. نہ کرے. حج کوئی مشکل نہیں. چلیں تو میرے ساتھ, کون کہتا ہے حج مشکل؟ لائیں تو وہ اس عالم کو جو کہتا ہے حج مشکل ہے. دلیل دینا, فقہ کی کتابیں کھول کر جو مرضی حج آپ کو سنا دیں. یہ نہ کرنا بال ٹوٹ گیا ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا. اچھا اتنا کچا حج ہے, اتنا کچا حج ہے. یہ جوتا نہ پہننا, وہ جوتا نہ پہننا, یوں نہ ہو جائے, تو نہ ہو جائے. لوگ کہتے ہیں یہ نہیں بھائی کچھ ہو جائے, اس دل کو کہیں کچھ نہ ہو جائے. بھائی یہ دل ہے, دل ہی تو ہے. مجھے یہ ڈر ہے کہ دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے, کہ زندگانی عبارت تیرے جینے سے ہے. دل ہی جب مر جاتا ہے تو زندگی ختم ہو جاتی. ظاہری باطنی زندگی بھی اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب دل مر جاتا ہے, جب دل کے اندر خواہشیں پڑ جاتی ہیں. حب الشہوات دنیا, قرآن کہتا ہے کہ دنیا کی مال دولت, حسین عورتیں, عورتوں کے لیے سونے چاندی کے قناطیر المقنطرہ, اتنے زیور کے بڑے ہوئے ڈبے. اللہ نے فرمایا ان کے لیے شیطان ان کو خوبصورت اور حسین بنا کر دکھاتا ہے, اور اس پر جانے دیتی پھرتی عورتیں, اور تم مالوں سواریوں پر جانے اور عورتوں کے رنگ و روپ پر مرتے ہوئے مرد. تم کیسے آ سکتے ہو بارگاہ الہی میں؟ ہم تو تم کو آزما لیں گے یہ مال و دولت اپنی راہ میں بکھیر کر, کہ تم آتے ہوئے ہمیں دیکھتے ہو کہ اس گرے ہوئے مال و دولت کو دیکھتے ہو. اپنے اور خدا نے انسانوں کے درمیان, حرم شریف کے درمیان میں جو مارکیٹ بنی ہوئی ہے وہ اللہ نے اس لیے بنائی ہے کہ آزمائش ہو انسانوں کی, یہ میری طرف چلے آ رہے ہیں یا دکانیں دیکھتے ہوئے حق کے بکے اور حسرتیں بنتے ہوئے آ رہے ہیں. عزیزو وہاں تو لمحہ لمحہ آزمائش ہے, عورتوں کے رنگ و روپ کی آزمائش, مرد حسین و جمیل پھرتے عورتوں کی آزمائش, مال کی آزمائش. چاندی کی تسبیح پہ زیادہ اللہ قبول نہیں فرماتا. صاحب مجھے چاندی کی تسبیح دینے آئے, میں نے کہا یہ کس لیے لی؟ کہ آپ کے لیے. میں نے کہا کیا اس کو پڑھنے سے عرش ہلتا ہے؟ ہاتھوں میں ایسے تسبیحاں پکڑ کے رنگ برنگی نیلی پیلی بتاتے ہیں کہ حاجی ہوں اور چھوٹا حاجی نہیں ہوں. کبھی تمہیں پتہ چلے میری دل کا, تمہیں پتہ چل جائے فلانا حاجی ہوں. اللہ کے رسول انگلیوں پہ گنے. آپ کہتے ہیں مجھے یاد نہیں رہتا, جس کو یاد الہی نہ رہی. فرمایا حدیث قرآن مجید میں آتا ہے, ہم بعض لوگوں سے حشر میں کہیں گے تو نے دنیا میں ہم کو بلا دیا, ہم نے حشر میں آج تجھ کو بلا دیا. سورہ حشر میں آتا ہے آخری رکوعوں کے اندر کہ انہوں نے خدا کو بلا دیا, پھر تیرے رب نے ان کو بلا دیا, اپنی فرشتے نکال دیا کہ تم میرے ہو ہی نہیں. یہ تمہید. اس لیے آپ لوگوں کو میرے پاس لوگ آتے ہیں, میں لوگوں سے کہتا ہوں 10 سال تک پہلے کسی اہل اللہ کے پاس بیٹھ کر حج سیکھو. اٹھ کے بوت نہ چل پڑو, وہاں سے واٹس اپ کرتے ہیں کہ صاحب یہ ہو گیا, یہ کیا کر لے. اور کیا کر لو گے بھائی؟ نہ پڑھا, نہ دیکھا, نہ کوئی کتاب کھولی, نہ کسی عالم دین سے 6 7 8 مہینے اگر ارادہ تھا اس سے ملاقات کی, گھر میں بلا لو, کھانا کھلاتے ہیں بازوس, اور کھلانے کے بعد سوال جواب شروع. میں نے کہا حج تو میں نے 22 سال تک دعا کی, 22 سال دعا کی میں نے, یا اللہ میرے استاد کے ساتھ مجھے حج نصیب فرما تاکہ حج میں کوئی غلطی نہ ہو جائے. پی ایچ ڈی تک گیا, کتابیں پڑھی, عراق و ایران و شام گھوما, حج کو نہیں گیا, نہیں گیا. حج پہلے سمجھوں گا, یہ تو پولیس رات ہے, ایک دفعہ کا سودا ہے, ہو گیا جو ہو گیا, نہ ہوا تو خسارہ ہے. کیا ہے؟ ایسے کر دوں گا جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہوا بچہ. چھوٹی آفر نہیں عزیزو,
عمر بھر کے وہ گناہ جو سوچ کر پلان کر کے کیے تھے نا، پتا تھا یہ حرام ہیں، یہ نہیں تھا کسی مسلمان کو پتا نہ ہو۔ ہر شادی پہ جو کچھ ہوتا ہے کس کو نہیں پتا یہ حرام ہے؟ سب پتا تھا۔ اس کے بارے میں آفر کرائی گئی کہ بخش دوں گا اگر تم نے سوچ کر جس طرح سے گناہ کیا تھا سوچ کر حج کیا تو بخش دوں گا۔ بن سوچے حج کیا اور سوچ کر گناہ، گھروں کے اندر پلان کر کے گناہ، ادھر مہندی ہوگی ادھر ناچ ہوگا، فلاں جگہ سے گانے سنیں گے، اس کو ڈی جے کو بلا لو، فلاں سے میک اپ کراؤں گی، مصباح سے کرواؤں گی، مسرت کو بھجواؤں گی، یہ کروں گی، فلاں کے غرارے ادھر کے شرارے، یہ تم نے کیا کر دیا میرے غرارے کا حال، یہ تم نے کیا کر دیا میری شرٹ کا حال۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہونے والے لوگ اتنا بڑا حج کر رہے ہیں اور کچھ پریشانی چہروں پہ نہیں۔ یہ نہیں ہوگا حج۔ فکر کرو بھائیو، فکر کرو عزیزو، میرے دوستو، آج رات جا کر بوقت تہجد اٹھنا، اللہ کی بارگاہ میں کہنا یا الہی میں عبد المجید تیری بارگاہ میں آیا ہوں۔ وہ کاشف آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا رات کے پچھلے پہر اللہ کو منا لینا، میں نے اگر پہلے نہیں بھی نیت کی تھی اب نیت تیری بارگاہ میں کرتا ہوں، اے میرے مولا اس بندے کے پلانڈ گناہوں کو بھی معاف فرما اور نان پلانڈ گناہوں کو بھی معاف فرما۔ یہ ہے دل۔ پھر کہیں فاروق حج کرا، پھر فاروق جائے آپ کو حج کرانے۔ عزیزو، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں رول دو، اپنے آپ کو رول دو۔ اگر تم رلتے نہیں ہو نا اللہ کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں آنسو نہیں لے جا سکتے، ندامتیں نہیں لے جا سکتے، شرمندگیاں نہیں لے جا سکتے، اور اقبالی مجرم بن کے نہیں جاتے، اقراری مجرم بن کر نہیں جاتے، کچھ فائدہ نہیں ہونا تم لوگوں کو۔ فاروق صاحب کہتے ہیں مناسک حج، سادہ حج، کچھ بھی نہیں، نہاؤ دو پاک صاف ہو جاؤ، احرام ایئرپورٹ پر باندھ لو اور جہاز میں بیٹھ جاؤ۔ اگر ایئرپورٹ پر ہی لبیک پکار دو گے تو ایئرپورٹ سے ہی احرام کی پابندیاں شروع۔ اگر جہاز میں بیٹھ گئے لیکن لبیک نہیں پکارا، احرام پہن لیا ہے اور وہاں میقات کا اعلان ہوا ہے کہ میقات آ گیا ہے تو لبیک پکارا تو تب احرام کی پابندیاں شروع۔ مرد عورت پر اور عورت مرد پر حرام، خوشبو حرام، اور آپ کا فلا رفسا ولا فسوقا ولا جدال، تین چیزیں حرام، حرام تین چیزیں۔ کسی سے لڑ نہیں سکتے، جھگڑا نہیں کرنا، شہوانی باتیں نہیں کرنی، گندی باتیں نہیں کرنی۔ شہوانی باتوں سے یاد آ گیا، سعودیہ ایئرلائن میں نے سفر کیا تھا حج کا، تو حاجیوں کے جہاز میں جو ویڈیوز جو میرے ساتھ دوسری جگہ پہ آدمی بیٹھا دیکھ رہا تھا نا، میں نے سر سے پاؤں تک کانپ گیا تھا، سمجھ گئے؟ اور تیسرا، جھوٹ، چوری، بے ایمانی، گھورنا، دیکھنا، کسی کا حق مارنا حرام۔ قرآن نے بتائی یہ تین چیزیں۔ ہر وقت نگاہیں جھکا کر حج پکار لو، قبلہ شریف ہو کر کے، نفل مرضی ہے پڑھ لے، نہیں مرضی نہ پڑھیں، فرض نماز پڑھنے کے بعد احرام باندھ لیں، قبلہ شریف ہو کر پہلے چوتھا کلمہ، پھر تیسرا کلمہ، پھر درود پاک، پھر اللہ سے دعا اور پھر لبیک پکار لو، احرام شروع ہو گیا۔ جب تک بیت اللہ کے قریب پہنچ کر طواف اسٹارٹ نہیں کرتے اتنی دیر تک لبیک پکارتے رہو، اور یہاں سے جا کر کے بھاگتے حرم کو، اور حرم میں جا کر کے جلدی جلدی حج کا چکر لگا کے فارغ ہو جائیں۔ نہیں، اجازت ہے، آپ لوگ اپنے
ہوٹلوں میں پہنچ کر آرام سے سو کر دوسرے دن تیسرے دن تک کی اجازت، چوتھے دن تک آرام سے نہائیں، دوبارہ سے پانی اوپر بہائیں، اور احرام چینج کرنا چاہیں نیا احرام تو یہ اتار کے نیا پہن لیں۔ خراب ہو جائے یا سوتے میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو احرام کو اتنے حصے کو دھو کے پھر اسی کو پہن لیں۔ کچھ احرام کو نہیں ہوتا، آپ کو ہونا ہے جو کچھ ہونا ہے، احرام کو کچھ نہیں ہوتا۔ اور بیت اللہ شریف کی طرف جائیں، اتنے اتنے قدم ہو جو چھوٹا سا سال بھر کا لڑکا اٹھاتا ہے، وہ بچہ بڑے بڑے ڈھگ نہیں بننے، تن تنا کر نہیں جانا، جوتے اپنے حرم میں اتار جائیں، گھر میں ہوٹل میں ننگے پاؤں جائیں بارگاہ الہی میں، تپتی ہوئی فرش پر جب قدم رکھیں گے تو تپتی ہوئی اس حشر کی زمین کو یاد کریں۔ جیسے حشر میں پیشی ہونی ہے ایسے ہی حرم میں پیشی ہونی ہے، نظریں جھکی ہوئی، قدم ڈگمگاتے ہوئے ننھے بچے کی طرح اللہ کی بارگاہ میں لبیک پکارے، رو رو کے حال برا کر لے، دل میں ایک عہد ہو، مغفرت 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 مغفرت، دنیا دی لے لی، مغفرت بخش دیجئے بخش دیجئے بخش دیجئے، کچھ بھی نہیں سوائے بخشش کے۔ شرمندہ شرمسار نادم کیے، اپنی مرضی سے کیے، بائی چوائس گناہ کیے، بائی چوائس کیے، اور زیادہ ٹیسٹی دیکھ کر کیے کہ اس میں زیادہ لذت، اس لیے کہ نفس کے ہاتھوں چڑھ گیا تھا، شیطان بن گیا تھا۔ اگر آپ نے نہ بخشا تو پھر بخشے گا کون؟ ربنا ظلمنا انفسنا، ظلم کر بیٹھا ہوں، آ گیا ہوں، بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے بیت اللہ شریف کا طواف، کوئی کتاب ساتھ میں لے جانے کی ضرورت نہیں، دو دعائیں یاد کر لو، چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، پڑھتے ہوئے بیت اللہ شریف کا چکر لگاؤ، اور جو ہی حجر اسود سے پہلے والا کونا آ جائے رکن یمانی، وہاں سے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ حجر اسود کی طرف۔ حجر اسود بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے لوگ ہاتھ کرتے ہیں، پھر اس کو چومتے ہیں، یہ کچھ نہیں ہے، یہ طواف کو روک دینے والی بات ہے، جہالت کی بنا پر لوگ کرتے ہیں۔ بس سامنے سے گزرے، ذرا اتنا ایک سیکنڈ کے لیے رک کے اللہ اکبر کہہ کے نکل جائیں، ہاتھ لگ جائے ہاتھ لگائیں، اور اگر بوسہ ملے تو بوسہ بھی لے، لیکن لوگوں پہ چڑھ کر بوسہ نہیں لینا۔ اتنے سال میں جاتا رہا، ایک دن بھی میں بوسہ لینے کی جا کے کھڑا ہو گیا، اور سالوں واپس آتا رہا ہوں کہ جب حکم ہی نہیں ہوا آپ کا، میں اس طرح آپ کے گھر کی بے ادبی اللہ نہیں کر سکتا، میں واپس چلا جاؤں گا بن بوسے کے۔ ایک عورت زبردستی مردوں میں گھس کے بوسہ لے کے بی بی عائشہ صدیقہ کے پاس آئی، اماں میں بوسہ لے کے آئی ہوں، کیا مردوں کے اندر جا کر کے کہا جی، فرمایا بوسہ لے آئی، حیا گوائی، بوسہ لے آئی۔ عورت کی حیا قیمتی ہے، مرد کا جسم نہ لگے، دھکا دے کے اپنی عورتوں کو بوسے دلا رہے ہیں، یہ جنت کے بوسے نہیں ہیں، نفس کے بوسے نہ لو وہاں پر جا کر کے، کوئی فرض نہیں ہے بوسے لینا، بس دور سے بھی بوسہ ہو گیا، دل سے لیا تو دور سے ہو گیا۔ اور اگر موقع ملے تو تیسری چیز یہ نہیں کرتے لوگ، حجر اسود کو ہاتھ لگاؤ، ہاتھ لگانے کے بعد حجر اسود پہ سر رکھو، تسجید، سر رکھ کر کہو سبحان ربی الاعلی، ایک سجدہ، پھر تکبیر۔ ہاتھ اس لیے لگا رہا ہوں کہ عہد کرتا ہوں کہ دوبارہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے جا رہا ہوں، پیر کی ضرورت نہیں، اپنے رب کی۔ بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ اب زبان نہ حرام کرے گی، نہ حرام کھائے گی، نہ حرام بولے گی، یہ ہونٹ کبھی نہیں کھلیں گے آپ کی اطاعت کے علاوہ۔ اور سجدہ یہ ہے کہ عمر بھر لوگوں کی چوکھٹ پر اپنے مفادات کے لیے سر جھکائے ہیں، اب جو آپ کہیں گے سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے۔ طواف شروع کر لیں، اسی طرح 7 چکر پورے کیے، اور آخری دفعہ اللہ اکبر پہ ختم کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے جہاں،
وہاں اس کے پیچھے یا پورے حرم میں کسی جگہ بھی آپ کو جگہ ملے دو رکھتے پڑی، آب زمزم وہاں پر پئیں، قوت بحال ہو جائے، کچھ دیر بیٹھنا ہے بیٹھ جائیں، آرام کرنا آرام کریں، اٹھ کھڑے ہو جائیں۔ ایک دفعہ یہ وہ کام ہے جو نہیں بڑے بڑے علماء مولوی شیوخ الحدیث کے ساتھ دیکھے، نہیں آیا۔ پھر ایک دفعہ حجر اسود کی طرف کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کے تو صحیح کے لیے جانا ہے، سمجھ گئے؟ یہ مس نہیں کرنا، یہ عموماً مس ہو جاتا ہے، اور ہوتا ہی یہ ہے، وہاں جائیں صفا پہ چڑھ جائیں، حرم کی طرف منہ کر لیں، چوتھا کلمہ درود شریف، اور اپنے لیے دعا، اور ایک دعا جو چھوٹی سی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سکھائی، وہ کسی کو بھی یاد نہیں، وہ بھی پڑھ کر سنا دوں گا، وہ پڑھیں، ٹھیک ہے، وہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد 3 دفعہ یہ فیل کرنا ہے، دعا کی ہاتھ چھوڑ دیے، پھر اسی طرح رپیٹ کرنا ہے، یہ پھر دعا کی پھر چھوڑ دیے، پھر دعا کی اور پھر چھوڑ دیے، پھر اللہ کی یاد کو پکارتے ہوئے جو دعا دل میں آتی صحیح میں کرتے چلے جائیں۔ جہاں بھاگنے کا مقام ہے، بھاگنا نہیں ہے زور زور سے، ذرا تیز قدموں سے چلنا ہے۔ خامخواہ لوگ بھاگتے ہیں، مانا کچھ ہوتا ہے بنا کچھ لیتے ہیں، اور خواتین وہاں سے نہیں بھاگیں گی، وہ آہستہ سے نکل جائیں گی۔ اسی طرح مروہ پہ پہنچ کے پھر اسی طرح منہ کر کے یہی عمل جو صفا میں دہرایا ہے، اگلا چکر اس طرح شروع کرنا ہے، یہ نہیں کہ گھوم کے آئی جا رہے ہیں، گھوم کے آئی جا رہے ہیں۔ بس 7 چکر آپ کے پورے ہوئے، ایک چکر جانے کا، دوسرا آنے کا، تیسرا جانے کا، چوتھا آنے۔ کئی بندوں کو میں نے دیکھا حج نہیں سیکھا، ایک دل کا مریض چکر لگائی، کہتا یہ 2 ملا کے 1 ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے، میں نے کہا ماری نہ جانا، ٹریننگ نہیں لی تم نے۔ تو یہ 7ویں پہ جا کے عورت تھوڑے سے بال اپنے نکال کے کاٹ لے، مرد اپنے سر کو تقصیر کرا لے، بال کٹوا لے، یا پھر اپنے منڈوا لے۔ منڈوا لے جس نے نبی نے 3 بار کہا یا اللہ جو اپنی ٹنڈ کرائے نا اس پہ رحم کر دیں۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ جو بال کٹواتے ہیں، نبی علیہ السلام نے 4تھی بار مجبور جب لوگوں نے کیا تو آپ نے اچھا جو بال کٹوائے ان پہ بھی کر دیں، ٹنڈ کروا کے آنی ہے، ٹنڈ پتہ لگے رب کے گھر سے غلام آئے ہیں۔ اللہ نے مونتے سارے، چل بال نیچے کر، دودھ ملائیاں نال تے شیمپو نال تو آ کے اندر سے یہ کرے، آپ کا عمرہ ہو گیا۔ 8 کو مینا میں چلے جائیں، اسی طرح احرام باندھ کر اپنے اپنے خیموں اور اپنی اپنی ہوٹلوں سے۔ 9 کو آپ عرفات میں آ گئے ہیں، مینا میں بھی صرف نمازیں ہیں، کوئی خاص کام نہیں ہے۔ 9 کو بھی آپ نے جب وہاں پر حج پر آنا ہے، بس یہ 9 ہی ہے جو کچھ ہے، نہ 10 ہے، نہ 8 ہے، نہ 11 ہے، نہ 12 ہے، کوئی دن نہیں، 9 ہی ہے جو کچھ آپ کی زندگی میں۔ 9 کا ہنسا، 9 کا دن آپ کے لیے حشر کے دن جنت کے دروازے کھول دے گا۔ اس لیے اس دن 2 نمازیں 2 رکعتیں کر کے پڑھا دی کہ 2 ظہر کی اور 2 عصر کی۔ فرمایا چھوڑ، آج نمازیں بھی قصر کر اور اکٹھی کر، آج مجھ سے مانگ، رو رو کے مانگ۔ وہ 9 کو بربادی سارے حاجیوں کی وہاں ہوتی ہے، سکٹے پی رہے، کھانے کھا رہے، بریانیاں کھا رہے، او فروغ روٹی نہیں آئی ہوتا ہے، اوے فروغ روٹی نہیں آئی، فروغ روٹیاں ڈھونڈتا پھرتا حاجیوں کی وہاں، اتنا پلاؤ کھا رہے ہیں، بعد میں باتھ روم میں بھاگے جا رہے ہیں، پیشاب آ رہا ہے، ہوا بھر گئی ہے، وضو کیا ہو رہا ہے؟ تھوڑا سا کھانا جتنے سے جسم میں طاقت رہے، کھجوریں ساتھ رکھو، بادام تھوڑے سے، اور کسی جھاڑی کے اندر چھپ جاؤ، کوئی کتاب نہیں پڑھنی، نکل جاؤ خیمے سے، ٹھنڈے خیمے سے، 20 لاکھ دے کے آئے، ٹھنڈے خیمے میں نہ رہے تو کہاں رہے؟ چھوڑو یہ ٹھنڈا خیمہ، حشر کی گرمی دیکھو، کوئی مسجد نمرہ کو نہ بھاگے، دیکھے کسی پہاڑ کے سائے تلے میں الگ ہو جاؤں، اپنی کوئی چھتری لے کے، اپنا کوئی لے کے، وہاں پر ایک پانی کی بوتل ساتھ، وہاں پہ کوئی مسلح نیچے بچھانے کے لیے، سجدے میں سر رکھے، مانگی جائے بخشش بندے کو، رو رو کے 4 گھنٹے اللہ کو منا لے، یہی 4 گھنٹے مان جائے گا، نہیں کچھ بھی کہتا مان جائے گا، ندامت سے ایک آنسو نکل گیا مان جائے گا،
تمہاری مغفرت کی قیمت ایک شرمندہ آنسو پر منحصر ہے، ایک شرمندہ آنسو پر۔ کجا کے زارو زار ہی رو پڑا، وہ تو پوری کل جہنم کو ٹھنڈا کر دے گا۔ اللہ کے غصے کی کیا بات ہے؟ ایک آنسو رو لینا وہاں پر، اس روتے میں میری مغفرت بھی مانگ لینا کہ میں نے تم لوگوں کو سمجھایا، اس کی قیمت یہی ہے۔ ایک آنسو مانگ لینا، واپس نہ آنا۔ اتنی دیر تک سورج غروب ہو جائے تو پھر بیٹھنا نہیں ہے، پھر تو کھڑے ہو جانا نا۔ آخری 5 منٹ جب سورج، اتنے ہاتھ رسول اللہ نے اوپر کر، جتنی میری دسترس ہے میں ہاتھ پھیلا رہا ہوں تجھے لینے کے لیے، پر بندہ تجھے تک نہیں پہنچ سکتا، تو بندے تک تو پہنچ سکتا ہے۔ آجا میرے اللہ، لے اس تڑپتے ہوئے بندے کو آغوش رحمت میں، آغوش برکت میں، آغوش فضل میں، آغوش غفوریت لے میرے اللہ اپنے اس بندے کو۔ میں ہو گیا ننھا بچہ، جیسے اپنی ماں کی گود کے لیے تڑپ رہا ہوں، آج آغوش رحمت کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ یہی ایک دن ہے اور کوئی دن آنا ہی نہیں۔ ہر دن کا حل ہے، ہر دن کا۔ تم کہو کہ یہ دن مس ہو گیا، یہ دے دو صدقہ بچ جاؤ گے، وہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ بھول جائیں شوہر بیویوں کو، بیویاں شوہروں کو، آنکھ کا دامن بچا کے ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں، بس شام کو چل پڑیں، بن مغرب پڑے اور جا مزدلفہ میں ننگے آسمان کے نیچے لیٹ جائیں، مغرب عشاء پڑھ کر سو جائیں۔ یہ واحد رات سرکار کی زندگی میں آئی ہے نبوت کے بعد، جس رات رسول اللہ نے تہجد نہیں پڑھی، اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کر کے فرمایا آج سونا ہی ہے، عرفات میں بخشے گئے ہیں۔ اس طرح ہی ہم جب بخشے جائیں گے، جنت میں عبادتیں معاف ہو جائیں۔ فجر پڑھیں اور فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پہلے تک خوب کعبہ کی طرف منہ کر کے بس ذکر میں پاگل ہو جانا ہے۔ اللہ نے کہا خوب ذکر کرنا، کیونکہ آج تم میں بخش دیا ہے تو میری تعریفیں رج کر کرو۔ یہاں پر خوب ذکر کریں، کلمہ، اور سب سے اچھا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 2 کلمے ہیں جو نبیوں نے بھی صرف یہی، حضور پاک نے بھی یہی، ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ، سب نے یہی ورد رکھا ہے، اس کے علاوہ کوئی ورد نہیں۔ یا پھر اس کے اندر آخر پر بار بار استغفر اللہ، یا اپنے لیے دعائیں کہ بخش دیجیے۔ مینا سے نکلیں، مزدلفہ سے، پھر مینا کو چلے جاؤ، وہاں جائیں، جا کے کنکریاں ماریں بڑے جمرے کو۔ شیطان نہیں کہتے اس کو، یہ جہلا کا لفظ ہے، شیطان آیا تھا یہاں۔ جمرہ ہے، جمرے کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ پوری دنیا ایک جگہ اکٹھا، کہ ساری دنیا اکٹھی ہو کے تیری نافرمانی پہ اکٹھی ہو جائے نا، میں اکیلا رہ جاؤں، میں ان لوگوں کے مقابلے میں تیری اطاعت کروں گا، دنیا کی نہیں کروں گا، اور تیرے نام سے کروں گا، اور ان کو میں مار رہا ہوں، اللہ اکبر، اس جذبے سے۔ پھر دوسرا یہی سوچ کے اللہ اکبر، پھر تیسرا اللہ اکبر، ہاں، اور پھر قربانی، اور وہ جو آپ کو یہ دیں گے، واچر دیں گے قربانی والا، یا آپ لیں گے، اس پہ ٹائم لکھا ہے، اس کے مطابق وہ قربانی ہو جائے گی۔ آپ اپنی ٹینٹ کروائیں، آ کے نہائیں، اور نہانے کے بعد احرام اتار لیں اور کپڑے پہن لیں، خوشبو لگا لیں۔ اب مرد اور عورت خوشبو لگا سکتے ہیں، احرام کی پابندیاں ختم، مگر میاں بیوی کا تعلق اتنی دیر تک بحال نہیں ہو پائے گا جب تک کہ وہ طواف زیارہ نہ کریں۔ وہاں جائیں، سادہ کپڑوں میں اب آپ نے طواف زیارہ کرنا ہے۔ اگر کوئی بندہ پہلے جا کے احرام کی حالت میں بھی طواف زیارہ کر لے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں آگے پیچھے بھی ہو جائیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ میں تو سیدھا ادھر نکل جاتا ہوں مزدلفہ سے، طواف کر کے سارے کام کر کے ادھر ہی بعد میں سر منڈوا، کیونکہ جلدی جلدی کرنا ہوتا ہے، تو آپ وہ کر لیں، وہ کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، میرے لیے تو یہ بھی ہے نا کہ انہوں نے بھی اپنا وہ بتانا ہے آپ کو۔ تو اگلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ بالکل وہاں ایک عمرہ پرفارم دوبارہ کریں گے جب طواف زیارہ کے لیے جانا، وہی طریقہ کار جو عمرے میں اپنایا تھا وہ اپنا لیں۔ اللہ نے آپ کو حج مبارک کر دیا، آپ اپنے خیموں میں آ جائیں، 3 دن وہاں آپ نے اللہ کو پکارنا ہے، 12 تاریخ تک آپ رہیں،
اور 2 جا کے وہاں پر روزانہ آپ نے پہلے جمرے کو، چھوٹے کو، پھر درمیانے کو، پھر بڑے کو، 2 جمروں پر آپ نے کنکر مارنے کے بعد دعا کرنی قبلہ کی طرف منہ کر کے، اور تیسرے کو کنکر مارنے کے بعد دعا نہیں کرنی، چھوڑ کے آ جانا۔ یہ 2 دن عمل کرنا ہے۔ 13 تاریخ تک قرآن مجید میں آتا ہے جو رکا صبر کے ساتھ اللہ اس کو متقی لکھ لے گا، لیکن حاجی 12 کو ہی بھاگ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں 12 نو فروغ ساڑی سیٹ کرا دے، اسی اتھو جائیے۔ میں الحمدللہ 13 تک تنے تنہا وہاں رہتا ہوں، میں پورا خالی ہوتا ہے مینا، میں بیٹھے ہیں، آئے اس کام کے لیے، 13 تک رہتا ہوں۔ جاتے حاجی جائیں، یا اللہ مجھے تجھ سے پیار ہے، اللہ تجھے یہی پسند ہے، میں یہی تیری پسند کا میں کر لیتا ہوں، میری پسند کا تو کر لے۔ میری پسند یہ ہے کہ تو مجھے اب معاف کر، مجھے معافی چاہیے، سب کچھ دے دیا تو جس نے حج کے لیے اتنا پیسہ دے دیا ہے، مال دے دیا، وہ بعد میں نہیں دے گا، اولاد بہن بھائی بیویاں دے دی، وہ بعد میں نہیں دے گا۔ اتنا کس بات کا بے بھروسہ آپ ہو جاتے ہیں اس پر کہ آپ وہاں پہ یہی مانگی جاتے ہیں، مغفرت کر دیں، حج آپ کا ہو گیا بھائیو، حج ہو گیا، حج سنبھالنا ہے۔ اب وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، بدل گئے تو حج آپ کا سنبھالا گیا، نہیں بدلے تو سنبھالا نہیں گیا۔ اللہ آپ کا یہ حج قبول و منظور فرمائے اور آپ کو سچے پکے حاجی بنا کر یہاں لے کر آئے، اور وہ حج نصیب فرمائے۔ یا اللہ میرے ان بہنوں بھائیوں کو وہ حج نصیب فرما جو ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے عطا فرمایا، جو حضرت یونس کو عطا فرمایا، جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ان کے صحابہ اور اہل بیت کو عطا فرمایا، جو بی بی ہاجر اور بی بی سارہ، حضرت اسماعیل، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ بنات رسول اور بیویاں اور امہات المومنین اور صحابیات کو عطا فرمایا، جو رابعہ بصریہ کو عطا فرمایا، خدا بند عالم ان کو وہ حج عطا فرما لے۔ یا اللہ ان کی زندگیوں کو بدل دے، یا اللہ یہ لوٹیں تو ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے پاک ہو کر لوٹے، ایسا ان کو حج نصیب فرما۔ یا اللہ ان کو رونے والی آنکھ وہاں سے نصیب فرما، ڈرنے والا دل نصیب فرما، کانپنے والا وجود نصیب فرما، اور دنیا بھی ان کو عطا فرما، دین بھی ان کو عطا فرما، دنیا میں ان کو طیب حلال پاک رزق عطا فرما، اور رزق دینے کے بعد ان کو طیب حلال پاک راہوں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، ان جگہ پہ ان کو خرچ کرنے کی توفیق نہ دینا جن سے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ یا اللہ وہاں ان کو توفیق نہ عطا فرما۔ یا اللہ ان کے مال کو دنیا اور آخرت میں ان کے لیے خیر بنا دے اور ان کو شر۔ اور آخری دعا یہ کرتا ہوں جو تیرے نبی نے مانگی ہے، یا اللہ ان کو وہ ہر خیر عطا فرما جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، اور ان کو اس ہر شر اور برائی سے بچا لے جس سے تو نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا ان کو بچا لیا۔ یا اللہ ان کو ریاض الجنہ جانے کی توفیق عطا فرما، رسول اللہ کے روضے پر با ادب بنا کے ان کو وہاں پر پہنچا، بے ادبی سے ان کو بچا لینا، زیارت دور سے کر لینا، رسول اللہ کے روضے پہ شور نہ مچانا، بھاگنا نہ، گہری نگاہوں سے رسول اللہ کے روضے کو جھانک جھانک کر نہ دیکھنا، آنکھیں ادب سے رکھ کے، نئی نظریں ایسی کہ آپ کے روضے کو بھی تم دیکھ سکو، شکل بہت دور کی بات ہے، نہ ان کو بے ادب نہ بنانا۔ یا اللہ ان کو جوتوں کی اور کپڑوں کی فکر نہ ہو وہاں پہ، اللہ ان کو تیرے نبی کے روضے پہ کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما، وہ سلام جس سے رسول اللہ کا دل خوش ہو جائے، شام کو فرشتے لے جائیں، نبی پاک خوش ہو جائیں۔ اور سب سے بہترین سلام کون سا ہے؟ التحیات سے شروع کرنا ہے اور درود شریف تک پورا پڑھنا ہے، یہ سلام ہے۔ میری طرف سے بھی تمہیں یہی ایک پڑھ دینا، اللہ تم کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ مدینے کا مسافر جب میں کوئی پا جاتا ہوں، حسرت آتی ہے وہ پہنچا اور میں رہا جاتا ہوں۔ حسرتیں ہو گئی اللہ کے نبی کے روضے، سختی کے ساتھ اپنے نبی کے روضے پر نہ جانا،
بالکل جھک جانا، اپنے کپڑے لپیٹ لینا، نہیں پردہ کرنا، چند دن کے لیے عورتوں پردہ کر لینا، حضور کے روضے پر بے پردہ ہو کر نہ جانا، نبی کو دکھ نہ دینا، دکھ نہ دینا۔ جس وقت پہلا حج کیا میرے داڑھی نہیں تھی، اچانک حاضری میں نے دینے کے لیے جب میں نے کہا، دل میں خیال آیا رسول اللہ کو کیا چہرہ دکھاؤ گے، رسول اللہ کو کیا، بس اس کے بعد میں نے کہا نہیں، ختم، جوانی میں چھوڑ، میں نے کہا نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب چہرہ نہیں دیکھا، تو کیسے جائیں گی بہنیں اور بھائی، اللہ کے نبی کے پاس جائیں، درود و سلام کی سوغاتیں اور سلام پڑھیں، جو دل میں آتا ہے سلام پڑھیں، یا نبی سلام علیکہ الصلاۃ والسلام السلام علیکہ ایھا النبی، درود و سلام کی برسات ہو وہاں پر، اور ایک قرآن مجید خانے کعبے میں ختم کرنا تلاوت کر کے، ایک روضہ رسول پر کر کے آنا، دو جگہ وحی اتری ہے، دو ہی جگہ نبی علیہ السلام کو خوش کر دینا، حضور کو خوش کرنا، اپنے اللہ کو خوش کرنا، دنیا ناراض ہوتی ہو جائے، بقیع جانا، ان کے لیے دعا کرنا، احد جانا، ان کے لیے دعا کرنا، مسجد قباء میں روزانہ جانا پیسے دے کے، اور گھر سے وضو کر کے جانا ہے، وضو نہ ٹوٹے، ادھر سے وضو کرنا ہے، اور ادھر جا کے ڈائریکٹ 2 رکعتیں پڑھنا، عمرے کا ثواب ہے، جتنے دن رہو اتنے عمرے وہاں پر کرو، اللہ تمہارا عمرہ اور حج قبول و منظور فرمائے۔ مدینے جانے والے جتنے راہی ہیں، اللہ ان کے قدموں کی خاک کے بدلے کاشف علی کی بھی بخشش فرما دے، ان حاجیوں کے بدلے میں یا اللہ میری بھی مغفرت، اور یا اللہ مجھے بھی گناہوں سے پاک کر دے، ان کو بھی پاک کر دے، اے اللہ ہمارے اگلے پچھلے گناہ، ظاہر باطن گناہ، چھوٹے بڑے گناہ، اور وہ گناہ جن کو میں نیکی سمجھے بیٹھا ہوں، اور وہ جو میرے علم میں بھی نہیں کہ یہ گناہ میں نے کیے، تیرے علم میں کہ یہ گناہ تھے، سب کو معاف فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سوال کا کوئی جواب ہوا تو آپ پرچی لکھ کے بھجوا دیں، ابھی فروغ صاحب آپ کو جو ہے انتظامی امور بتائیں گے۔